بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مطلق ہے یعنی عام یہاں مطلق کے معنی میں، تو مطلق کلمہ وہ یا تو خود بخود آئے گا مستقل بنفسی ہی، یعنی کلام جدید ہوگا، یا کلام جدید نہیں ہوگا۔ اگر وہ کلام جدید ہے پھر تو کوئی بات نہیں، جو اس کلام سے حکم ثابت ہو رہا ہے اس حکم کو ماننا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے، جس انداز سے ثابت ہو رہا ہے۔ اگر وہ کلام جدید نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، عصر نو کلام نہیں ہے، تو پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ وہ یا تو جزا کے طور پر آئے گا یا جواب کے طور پر آئے گا۔ پھر جواب یا تو مستقل ہوگا یا کیا ہوگا، غیر مستقل ہوگا۔ اگر وہ جزا کے طور پر آئے، جیسے سہا فسجدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے تو آپ نے سجدہ کیا۔ اچھا، جزا سے بھی یہاں مراد کیا ہے؟ سببیت ہے مطلق۔ جزا سے مراد وہ شرط جزا نہیں ہے، سببیت ہے۔ تو سجدہ، سہا فسجدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، اس کے بعد آپ نے سجدہ سہو کیا، تو یہ سہا سبب ہے اور سجدہ کیا ہے؟ مسبب ہے۔ اسی کو تعبیر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو فسجدہ ہے یہ کس کے معنی میں آیا ہے؟ جزا کے معنی میں آیا ہے۔ جب ایسا ہو تو پھر حکم جو ہے کیا ہوگا؟ حکم اس کے ساتھ خاص ہوگا۔ حکم اس کے ساتھ خاص ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں جو سجدے کا حکم ہے یہ صرف اس واقعے کے ساتھ خاص ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا اور آپ نے سجدہ کیا۔ باقی حالات میں جو سجدہ سہو کا ثبوت ہے وہ قیاس کے اعتبار سے، دلالت النص سے، کسی اور اعتبار سے ہوگا، لیکن اس سے نہیں ہوگا، کیونکہ ایک چیز کی دلیل ایک نہیں ہوتی، دلائل متعدد ہوتے ہیں۔ اس کے دلیل نہ ہونے سے لازم نہیں آتا کہ باقی پر سجدہ سہو نہیں ہے، تو کم از کم یہ دلیل نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ جو عام ہے مطلق وہ کیا ہو؟ خرج مخرج الجزا، وہ جزا کے طور پر ہے۔ کیا مطلب ہے جزا کے طور پر ہے؟ مسبب بن کر ہے، وہ کسی کا سبب ہو۔ تو اگر مطلق وہ کسی کا مسبب بن کر آئے گا، اس کا کوئی سبب ہوگا تو اس سبب کے ساتھ کیا ہوگا؟ خاص ہوگا۔ باقی افراد میں حکم الگ کسی نص سے، دلیل سے ثابت ہوگا۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ اور خرج مخرج الجواب، وہ جزا نہیں ہے لیکن جواب کے طور پر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ جواب دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک جواب مستقل ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ ہم ملا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جواب مستقل ہے اور ایک جواب کیا ہے؟ غیر مستقل ہے۔ جواب مستقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے کا پورا جملہ ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے تعالی تغدی عندنا، آئیے ہمارے پاس لنچ کیجئے، تو وہ کہتا ہے ان تغدیت فعبدی حر، اگر میں نے لنچ کیا تو میرا غلام کیا ہے؟ آزاد۔ تو ان تغدیت فعبدی حر یہ جواب ہے، تعالی تغدی عندنا اس کا جواب ہے، لیکن کیسا جواب ہے؟ مستقل، اس کے اوپر کسی چیز کا اضافہ نہیں ہے۔ تو کلام مستقل ہے، اس کا کسی چیز کے ساتھ اضافہ نہیں ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ سبب اور مسبب ایک دوسرے، شرط اور جزا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوں گے؟ خاص ہوں گے۔ لہٰذا اس تغدی کا، ان تغدیت فعبدی حر، اس کا تعلق فقط اس شخص کے جواب میں جو غدا ہے، لنچ ہے، اس کے ساتھ ہے، عام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر وہ غیر مستقل ہو، غیر مستقل جیسے ایک آدمی نے کہا الیس علیک الف، الیس لی علیک الف، کیا آپ نے میرے 1000 روپے نہیں دینے؟ وہ کہتے بلا، کیوں نہیں؟ تو یہ جو بلا آیا ہے یہ کیا ہے؟ جواب ہے، لیکن جواب کون سا ہے؟ غیر مستقل جواب۔ اسی طرح نام ہے، حل جاء زید، نام، تو یہ نام ہے، تو یہ اس طرح اگر ہو تو بھی یہ کس کے ساتھ خاص ہوگا؟ اپنے سبب کے ساتھ کیا ہوگا؟ خاص ہوگا۔ تو یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں جو مسبب ہے وہ سبب کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جزا کے طور پر آئے، اور دوسری صورت کیا ہے کہ یہ مطلق جو ہے کس کے طور پر ہے؟ جواب ہے، لیکن جواب غیر مستقل ہے۔ تیسری یہ ہے کہ جواب مستقل ہے لیکن اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، ٹھیک ہے، لم یزد علیہ، اس میں کوئی اضافہ نہیں۔ تو ان تینوں صورتوں میں جو سبب ہے وہ مسبب کے ساتھ کیا ہوگا؟ خاص ہوگا۔ عام اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا۔
مسبب سے مراد عام ہے، مطلق ہے، یہ اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اس نے جواب دیا ہے، وہ جواب کون سا ہے؟ مستقل ہے، لیکن اس پر اضافہ بھی ہے کہ اس نے کہا ان تغدیت الیوم فعبدی حرن، ایسے نہیں کہا ان تغدیت فعبدی حرن، الیوم کا اضافہ کیا ہے، تو جب اس میں سبب میں الیوم نہیں تھا، مسبب میں جزا میں اس نے الیوم کا اضافہ کیا ہے، تو اب یہ لا یختص بالسبب، یہ سبب کے ساتھ مختص نہیں ہوگا، یہ مطلق ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عام بمعنی مطلق اگر وہ کیا ہو خود ایک نئے کلام کے طور پر آئے پھر تو اس سے وہی اپنا عموم والا معنی ثابت ہوگا، لیکن نئے کلام کے طور پر نہیں آیا بلکہ جزا کے طور پر آیا یا جواب کے طور پر آیا۔ جب جزا کے طور پر آئے گا تو وہ اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا، جواب کے طور پر آیا تو جواب مستقل ہوگا یا غیر مستقل، اگر غیر مستقل ہے تو بھی اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا، اور اگر مستقل ہے تو پھر وہ اس میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر اضافہ نہیں ہے تو بھی سبب کے ساتھ خاص ہے، اور اگر اضافہ ہے تو پھر اضافے کو بھی ساتھ ملحوظ رکھنا ہوگا۔ تو صرف اس میں جو اختلاف ہے وہ اس جز میں ہے، ہمارے نزدیک بھی یہ چیزیں ثابت ہیں کہ ان تینوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ سبب مسبب کے ساتھ خاص ہوتا ہے، البتہ اس تیسری صورت میں سبب مسبب کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، لیکن امام ظفر اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ سبب کیا ہوتا ہے؟ مسبب کے ساتھ، اس صورت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے، اس کا اس سے تعلق ہوتا ہے، تو اس کو ہم وجہ فاسد کہتے ہیں، اس کو وجہ صحیح نہیں کہتے۔ یہ ہو گئی پانچویں۔ اب یہ تو وجہ فاسد نہیں ہے، یہ تو کیا ہے؟ وجہ صحیح ہے، وجہ صحیح ہے، اور اس کے ضمن میں تھوڑی سی ایک وجہ فاسد والی چیز بھی آگے پہلو آ گیا۔ اچھا، چھٹی وجہ فاسد کیا ہے؟ کہ کلام مذکور جو ہے وہ مدح کے لیے ہو یا ذم کے لیے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں عموم نہیں ہوتا، الکلام المذکور للمدح او الذم لا عموم له، تو یہ اصول بنایا ہوا ہے شافعیہ، بعض شافعیہ نے، تو ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ مدح کا مطلب کیا ہے کہ اگر قرآن مجید میں نا ان الابرار لفی نعیم، تو ان الابرار لفی نعیم، اب یہ جو ہے اس سے وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ والے ابرار مراد ہیں، جنتی ہیں، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئے، باقی اپنا خود دیکھیں گے، وہ کسی اور آیت سے اور حدیث سے ثابت ہوگا، اس سے عموم نہیں ہے۔ اسی طرح کلام جو ذم کے لیے ہو، جیسے قرآن مجید میں والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ، تو یہ کہتے ہیں یہ بھی مذمت ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، مدح اور ذم میں بھی عموم ہو سکتا ہے، لہذا یکنزون الذھب والفضہ اس میں عام ہے وہ لوگ جن کے بارے میں مذمت نازل ہوئی، یا وہ خواتین، وہ مرد جن کے پاس سونے کے چاندی کے زیورات ہیں اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ بھی کیا ہوگے؟ اس مذمت کا کیا ہوں گے؟ شامل ہوں گے۔ تو یہ ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں یہ مدح اور ذم اور عموم میں کوئی تنافی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز مدح کے لیے اور عام ہو، مذمت کے لیے ہو۔ مثلا ایک طالب علم جو ہے وہ پوزیشن لیتا ہے، تو استاذ کہتا ہے بھائی پوزیشن لینے والوں کے لیے ہم نے عمرہ کا اعلان کیا ہے، تو پوزیشن لینے والوں کے لیے اب یہ عام ہے کہ جو بھی پوزیشن لیں گے ان کے لیے عمرہ کا اعلان کیا، حالانکہ اس کی مدح کے طور پر آ رہا ہے۔ یہ تھا کون سا؟ چھٹا اصول۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ الجمع المضاف الی الجمع، کہ جمع کی جب کس کی طرف؟ جمع کی طرف اضافت کی جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ امام ظفر کہتے ہیں، ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حقیقت الجماع فی کل فرد، حقیقت الجماع، ہاں، کہ ہر فرد کے اندر کیا ہوگا؟ وہ جمع والا حکم ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، ہر فرد کے لیے جمع والا نہیں ہوگا بلکہ احاد کے لیے احاد کا حکم ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا راکب القوم دوابہم، قوم اپنے جانوروں پہ، دواب جمع ہے اور ہم بھی کیا ہے؟ جمع ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک سواری میں بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے ہر ایک فرد ایک سواری میں بیٹھا ہے، فرد دواب کا ایک فرد اور قوم کا ایک فرد، ایسا نہیں ہے کہ دواب کے سارے فرد اس کے جو ہے نا قوم کے سارے افراد کے ساتھ تعلق رکھیں گے۔ تو اسی طرح البسوا ثیابکم، تو ثوب کا ہر فرد اس مخاطب کے ہر فرد کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ایک فرد کے لیے ہوگا، تو مقابلۃ الاحاد بالاحاد ہے، جبکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ مقابلۃ الجمع بالجمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال ہم اور دیتے ہیں، ایک آدمی نے اپنی دو بیویوں کو کہا ان ولدتما ولدین فانتما طالقین، ان ولدتما، اگر تم دو بچے جنو گی تو کیا ہوگا؟ تمہیں کیا ہوگی؟
ہاں تم دونوں کو طلاق ہوگی. اب امام ظفر کے اصول کے مطابق کیا ہے, ہر عورت کو کتنے بچے جننے ہوں گے؟ 2. ان ولدتما یعنی ہر ایک نے 2 جننے ہوں گے تب جا کر وہ ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں, ہم کہتے ہیں کہ ان ولدتما ولدین کا مطلب ہے کہ مجموعی طور پر یہ 2 عورتیں مجموعی طور پر 2 بچے جن لیں, بس یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وعندنا یقتضی مقابلۃ الاحاد بالاحاد. ہماری دلیل کیا, ہم کہتے ہیں عرف ایسے ہے. کیا ہے؟ عرف ایسے ہے. تو یہ 7 وجوہ ہو گئی. ایک صحیح تھی وجہ صحیح, اور اس کے ذیلی طور پر فاسد تھی, باقی فاسد تھیں. تو اس کے بعد اگلی وہ آ رہی ہے کہ 8ویں وجہ فاسد, کہ امر بالشیء وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے, اپنے ضد میں نہیں کا تقاضا کرتا ہے, کراہت کا کس طرح. تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے.